السلام علیکم ٹو آل اینڈ السلام علیکم پاکستان. دس از ثنا احمد. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ میرا بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ڈیلی بلاگ بدستور جاری ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے بلاگ کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، اور جو میں کچھ بولتی ہوں، جو کچھ واقعات بتاتی ہوں، جو حدیثیں سنتیں بیان کرتی ہوں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے، کیونکہ سنت کا جو طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ حدیث و سنت سن کر ہم اپنے ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں. تو ناظرین و حاضرین، اسی طرح کا آج ایک بہت نصیحت آموز واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گی. امید ہے آپ لوگ بہت توجہ سے سنیں گے اور اس کی جو سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، اس کا مرکزی خیال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں کوئی بھی ایک چھوٹی سی معمولی سی نیکی بھی کرنے میں گریز نہیں کرنا چاہیے، فوراً کر دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی ہمارے برے وقت میں، ہمارے آڑے وقت میں کام آ جائے. اور اللہ جل شانہ ضرور ہماری اس دعا کو قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح کا ایک نصیحت آموز واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دور خلافت کا ہے، دور حکومت کا ہے، تو میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ نیکیوں نے مصیبت ٹال دی. جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ بڑا ہی نصیحت آموز واقعہ بھی ہے. 3 آدمی سفر کو نکلے، پیدل چلتے چلتے تھک گئے کہ طوفان نے آ لیا. زور کی بارش شروع ہو گئی. تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے. بارش تو تھم گئی، لیکن ایک چٹان گرنے سے غار کا منہ بند ہو گیا. غار کا منہ بند ہو گیا مطلب غار کلوز ہو گیا، اس کا دروازہ بند ہو گیا. وہ تینوں جو آدمی تھے وہ اندر غار کے، اور باہر غار کا دروازہ بند ہے. ان تینوں کے بس میں نہیں تھا کہ چٹان کو ہٹائیں اور باہر نکل آئیں. زندگی کی تمام توقعات دم توڑنے لگیں، تو اور باہر نکلنے کا کوئی آسرا معلوم نہ ہوا. تو تینوں زندگی سے مایوس موت کو سامنے دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہاں کون اس طوفانی بارش میں نکلے گا، اور ہم تو اندر ہیں، کوئی ہماری آواز بھی نہیں سن سکتا. ہم غار میں ایک طریقے سے قید ہو گئے ہیں، اور غار کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور وہ بھی ایک چٹان، ایک بڑا پتھر آ کے وہاں اٹک گیا تھا، اور اس کو سرکانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو آخر ان میں سے ایک نے کہا، ہم بے بس انسان ہیں، باہر نکلنے کی ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی. امید ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کی ہے جو یہ راستہ کھول دے. ہم میں سے ہر ایک نے زندگی میں کوئی نہ کوئی نیک کام کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو یقیناً پسند بھی آیا ہوگا. ہم اپنے اللہ سے اسی نیک کام کا واسطہ دے کر زندگی کی بھیک مانگیں. انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم نے زندگی میں کوئی نہ کوئی نیک واقعہ، نیک کام ضرور کیا ہوگا، کوئی نیکی کی ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کا واسطہ لے کے ہم اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بات سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے مشکل میں پکارو، میں تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں، تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا ہوں. تو اسی طریقے سے ان تینوں میں سے ایک نے سجدے میں گر کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، میرے والد بہت بوڑھے تھے. میں روزانہ رات کو سونے سے قبل ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لے کر جاتا تھا، انہیں دودھ پلا کر خود سویا کرتا تھا. ایک رات میں دودھ کا پیالہ لے کر پہنچا تو وہ سو چکے تھے. میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ جاگیں تو ان کی خدمت میں یہ دودھ کا پیالہ پیش کروں. اسی طریقے سے پوری رات گزر گئی. میں ساری رات ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یہ میں نے صرف باپ کی اطاعت کے جذبے کے تحت کیا. مطلب انہوں نے اپنے والد کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. اگر وہ چاہتے تو وہ ان کو اٹھاتے، دودھ دیتے اور پھر سو جاتے،
لیکن انہوں نے یہ اپنے والد کی اطاعت کا جذبہ سمجھ کر انہیں بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دودھ کا پیالہ لے کر پوری رات کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر میری یہ نیکی قبول ہے، اگر آپ نے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے میری یہ نیکی قبول کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ جو ہی وہ سجدے سے اٹھا، غار کے منہ سے چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن اتنی نہیں سرکی کہ وہ باہر آ سکے۔ پھر دوسرا مسافر سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کر اللہ سے فریاد کی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ، میرے ہاں تعمیر ہو رہی تھی کہ مزدور کام پر لگے تھے کہ اچانک ایک مزدور مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ میں نے جانے والے مزدور کی مزدوری سے بکری خریدی اور اپنے ریوڑ میں چھوڑ دی۔ اس بکری کی نسل بڑھتی چلی گئی۔ ایک روز وہی مزدور آیا اور اپنی مزدوری کا تقاضا کرنے لگا، اپنی مزدوری کا مطالبہ کرنے لگا کہ میں فلاں وقت میں آپ کے ساتھ میں نے مزدوری کی تھی آپ کے پاس، لیکن میں اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب مجھے وہ مزدوری واپس چاہیے۔ میں نے بہت بڑے ریوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ، تمہاری مزدوری ہی کا نتیجہ ہے۔ مزدور پورا ریوڑ ہانک کر لے گیا۔ اگر میری یہ نیکی قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اے رب العالمین۔ جی ہاں، اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس مزدور کی میں نے مزدوری نہیں دی تھی کیونکہ وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ دوبارہ کام پر نہیں آیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خرید لی اور اس سے نسل آگے بڑھتی چلی گئی اور ان کے ریوڑ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ جب دوبارہ آ گیا ہے تو میں نے بلا چونچرا اس کو وہ پورا ریوڑ اس کے سپرد کر دیا کہ یہ تمہاری محنت مزدوری کا نتیجہ ہی ہے، یہ پھل ہے تمہارا، اور وہ پورا ریوڑ ہانک کر لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اگر میں نے یہ نیکی، میری یہ نیکی تیری بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے تو اس نیکی کا واسطہ، اس نیکی کے صدقے میں تو آج ہماری یہ پریشانی سے ہمیں نجات دلا دے تاکہ ہم غار سے نکل آئیں۔ تو وہ جب سجدے سے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ناظرین و حاضرین کہ غار کا منہ تھوڑا سا اور کھل گیا ہے، غار کا منہ تھوڑا سا اور کھل گیا ہے، لیکن چٹان ابھی تھوڑی ہی سرکی ہے، اتنی زیادہ نہیں کہ وہ تینوں باہر نکل سکیں۔ اب کیا باری تھی؟ اب اس تیسرے آدمی کی باری تھی۔ اس نے بھی سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی۔ اس نے کہا، اے میرے اللہ تعالیٰ، میرے چچا کی لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، مجھے بے حد پسند بھی تھی۔ میں نے کئی بار اسے برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پھر شہر میں قحط پڑ گیا، چچا کی لڑکی بھوکوں مرنے لگی، بھوک سے بےتاب تھی، بھوک سے مرنے لگی تو وہ اناج مانگنے میرے پاس آئی۔ میں نے اس شرط پر حامی بھر لی کہ وہ خود کو میرے سپرد کر دے، بھوکوں مرتی کیا نہ کرتی، اس نے یہ رضامندی کر لی، وہ رضامند ہو گئی۔ جب میں برائی پر آمادہ ہوا، جب میں برائی کرنے لگا تو اس نے مجھ سے کہا، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈر و خوف نہیں؟ یہ سنتے ہی میں پیچھے ہٹ گیا، برائی کا ارادہ بھی میں نے ترک کر دیا اور اسے پیٹ بھر کھانا کھلایا اور پھر اسے اناج بھر کر بھی دیا اور اس کو بھی پاک پاز رکھا اور میں خود بھی پاک پاز رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ نیکی قبول ہے تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ تو بے شک بہت غفور و رحیم ہے، تو اپنے بندے کی مشکلات دور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سجدے سے اٹھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے ناظرین و حاضرین؟ وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو دنگ رہ گئے کہ غار کا منہ کھل چکا ہے، چٹان سرک گئی تھی اور وہ تینوں بآسانی باہر نکل سکتے تھے۔ ان تینوں نے دوبارہ سجدہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے، مطلب وہ اپنی منزل سے کی طرف چلے گئے۔ تو ناظرین و حاضرین، اس دیکھیں نصیحت آموز واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام، ہر اچھا کام نیکی سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس کا بدلہ، اس کا احسان اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم فلاں بندے کا برے وقت میں کام آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس سے یہ امید لگائیں کہ وہ بھی ہمارے برے وقت میں کام آئے گا،
جیسے ہم نے کسی کی مدد کر دی پیسوں سے تو ہم اب اس سے امید لگائیں گے یہ بھی ہمیں برے وقت میں ہمیں پیسوں سے مدد کرے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ نیکی کر دیں اور نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرا دیں، اور جب آپ کو کوئی مشکل کوئی پریشانی لاحق ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نیکی ضرور کام میں لائیں گے اور آپ کو اس مشکل سے نجات دلا دیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور اپنے حلقہ احباب میں اس کا تذکرہ بھی کریں گے، اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اسی طریقے سے مجھے آپ کے مکمل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ میرے یوٹیوب فیملی ممبرس ہیں اور مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ آپ میری بلاگس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔